السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب، جس کے مصنف کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا سبق ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں انہوں نے ایک مشہور درویش بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ فضیل بن عیاض، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ آپ اہل حق کے بادشاہ بارگاہ قرب الہی کے منتخب ہیں۔ بزرگوں، درویشوں اور حقیقی صوفیاء کرام اور کبائر تبع تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تبع تابعین، ایک تابعین ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ تابعین، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین۔ اور آپ کا طریقت کے معاملات اور حقائق میں بہت بڑا رتبہ اور نصیب کامل حاصل ہے۔ آپ طریقت کے ان مشہور بزرگوں میں سے ہوئے ہیں جن کی تمام فرقوں نے تعریف کی، اور آپ کے تمام احوال صدق و اخلاص سے معمور ہیں۔ کہتے ہیں آپ ابتدائے عمر میں ٹھگی اور مرو اور باورد کے درمیان رہزنی کیا کرتے تھے۔ 2 شہروں کے نام لکھے ہیں، ٹھگ تھے، ڈاکو تھے، رہزن تھے یعنی ڈاکو تھے، ابتدائی عمر میں، زندگی کے ابتدائی حصے میں۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے ہر وقت نیکی کی طرف رغبت و میلان رکھتے تھے، اور آپ کی طبیعت میں ہمیشہ جوان مردی اور ہمت مرکوز تھی۔ جس قافلے میں کوئی عورت ہوتی آپ اس کے پاس نہ جاتے، اور جس کا سرمایہ تھوڑا ہوتا اس کا سامان نہ چھینتے، بلکہ ہر اس شخص کے پاس اس کے سرمایہ سے کچھ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ایک سوداگر مرو شہر کا نکلا، اس سے لوگوں نے کہا کہ بدر کا یعنی حفاظی دستہ ساتھ لے جاؤ کیونکہ فضائل راستے میں ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے وہ خدا ترس آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک قاری کو اجرت پر لیا اور اسے اونٹ پر بٹھا لیا۔ راستے میں رات بھر قرآن مجید پڑھتا رہا، یہاں تک کہ قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں فضیل گھات لگائے ہوئے تھا، تو اتفاق سے قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یان الذی، آگے، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے گڑ گڑا جائیں، نرم ہو جائیں۔ یہ سن کر آپ کے دل میں رقت طاری ہوئی، اور عنایت الہی نے آپ کے دل و جان پر قابو پا لیا۔ آپ نے رہزنی سے سچی توبہ کر لی، اور جن لوگوں کا سامان آپ نے لوٹا تھا ان سب کے مال واپس کر دیا، اور انہیں ہر طرح سے خوش کر دیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں جا کر ایک مدت تک وہاں قیام کیا، اور اسی اثناء میں بعض اولیاء سے ملاقات بھی ہوئی، اور بعد میں کوفہ میں آ کر حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے اور ان سے اکتساب علم کیا، اور آپ کی روایات بہت عالی اور بہت مقبول ہیں محدثین کے درمیان، اور آپ کا کلام حقائق تصوف و معرفت میں بہت بلند ہے۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ آپ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ جل شانہ کو پہچان لیا جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو وہ پوری طاقت سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے جو پہچانتا ہے وہ اس کے انعام و احسان سے پہچانتا ہے۔
اور اس کی مہربانی اور رحمت سے پہچانتا ہے، اور جب پہچان لیتا ہے تو اس کو دوست بنا لیتا ہے، اور جب اس کو دوست بنا لیتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کی بندگی کرتا ہے، کیونکہ دوستوں کا فرمان دشوار معلوم نہیں ہوتا، پر جس کی کو دوستی زیادتی ہوتی ہے اس کی عبادت پر حرص بھی زیادہ ہوتی ہے، پر جس کو دوستی زیادتی ہوتی ہے اس کو عبادت پر حرص بھی زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ محبت اور معرفت کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک رات پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور میرے کمرے سے باہر کہیں تشریف لے گئے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کسی دوسرے حرم کے حجرے میں تشریف لے گئے، چنانچہ میں اٹھی اور آپ کے پیچھے چلی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں کھڑے نماز میں رو رہے ہیں، اور حضرت بلال نے آ کر صبح کی اذان دی۔ جب صبح ادا کر چکے تو حجرہ میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ دونوں پاؤں مبارک سوجے ہوئے اور انگلیوں کے سرے پھٹے ہوئے اور زرد پانی ان سے جاری ہے۔ میں نے رو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو اگلی پچھلی خطائیں ساری اللہ کے ہاں معاف ہیں، آپ اپنے اوپر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ چھوڑیے یہ کام وہ شخص کرے جو اپنی عاقبت سے امن میں نہ ہو، یعنی گنہگار ہو۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، یہ سب اللہ پاک کا فضل و احسان ہے، کیا میں شکر گزار بندوں سے نہ بنوں؟ جب اس نے فضل و کرم فرما کر مجھے بخشش کی خوشخبری دی ہے تو کیا مجھے بندگی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی طاقت کے مطابق شکر کر کے اس کی نعمت کا استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا سبق ہے، ایک تفصیلی یہ ایک روایت ہے جو آج ہم نے یہاں تک پڑھا۔ اس میں ہمیں سبق جو ملتا ہے آج کی روایت میں، وہ یہ ملتا ہے کہ فضیل بن عیاض پہلے کیا تھے، بعد میں کیا ہوا۔ اس میں مجھے قرآن پاک کی آیت اچانک اللہ نے دل میں ڈال دی، میں پڑھ رہا ہوں، اس کی زیر زبر صاحب قرآن ٹھیک کریں گے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ فضیل بن عیاض کی اس ساری زندگی اس آیت کی تفسیر ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ساری زندگی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میرا اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ واہ! ایک ہے الیکشن اور ایک ہے سلیکشن، ایسے لفظ ہے۔ ایک ہے کہ بندہ رینکر ہو، چھوٹے چھوٹے ترقیاں کرتے 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 کسی ایک بڑے عہدے پہ پہنچے، اور ایک ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ایک پل میں اٹھا کے اسے اپنے قریب کر لے۔ بادشاہ بیٹھا تھا اپنے محل کی بارادری اوپر کی منزل میں، تو نیچے ایک درویش جا رہے تھے، تو بادشاہ نے کہا اس درویش کو ابھی میرے پاس بلاؤ۔ انہوں نے نیچے وہ لفٹ اس دور کی
ٹھینکی, منجنیق, پنجرا, جال, میں لفٹ کہہ رہا ہوں, اس میں بابا جی کو بٹھایا, اوپر 1 منٹ میں کھینچے بادشاہ کے سامنے. نے کہا جی مجھے بادشاہ سلامت کیسے یاد کیا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیسے پاؤں؟ انہوں نے کہا ایسے جیسے مجھے پا لیا. وہ کیسے؟ لگے یہ بتائیں اگر میں آپ کو پانے کی 100% بھی کوشش کرتا, پتہ نہیں ملاقات ہو سکتی نہ ہو سکتی. آپ نے چاہا اور میں پل میں آپ کے سامنے. یہ ہے سلیکشن, سمجھ گئے؟ آپ نے چاہا اور میں پل میں آپ کے سامنے. اور اگر میں چاہتا پتہ نہیں کتنی عمر گزر جاتی بادشاہ تک پہنچتے 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 پہنچتے. ہونے کے بعد سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی چاہت ہو جائے تو پھر پل میں بندہ کتنی منزلیں طے کرتا ہے. نہ پھر قوم ہے, نہ پھر ناک ہے, نہ پھر متھا ہے, نہ پھر حبشی ہے, نہ پھر غلام ہے, نہ پھر کالا ہے, نہ پھر کوجا ہے, پھر کچھ بھی نہیں ہے. بس جس کو چاہ لے. نہ حسب ہے, نہ نصب ہے, نہ تعلیم ہے, نہ زیر و زبر کے مخارج ہیں, نہ اعلی کوالٹی کی انگلش ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ اعلی تعلیم ہے, بس چاہ لے. یہ تو ہے سلیکشن. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. انہیں کہا اللہ کیسے ملے؟ انہیں کہا ایسے ملے. ایک پل میں آپ نے مجھے جال میں اٹھایا, اپنے سامنے بٹھا لیا. جھروکے میں آپ مجھے بیٹھے دیکھ رہے تھے. اس جھروکے میں, بادشاہ کے محل کے جھروکے میں بیٹھ سکتا تھا. ایسے ہی آپ نے مجھے بٹھا لیا. اور ایک ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اس کا معنی کیا ہے؟ جو رجوع کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں, رجوع کرتا ہے, آجا. ایک وہ ہے جو رجوع ہی نہیں کرتا. فضیل بن عیاض نے رجوع ہی نہیں کیا, پر یہ ازلی سعید تھا. ایک ازلی سعید ہمارے بالکل قریب ایک درویش ہے, سو رہا. اس میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں ایک بابا سو رہا ہے. بابا وہ کون؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے, ملا طاہر لاہوری. میں نے عرض کیا تھا آج سے صرف کچھ عرصہ پہلے جتنا بڑا عظیم بندہ ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ ملا لگتا تھا. اب کی افغانستان میں جتنا علم والا, حسب والا, نصب والا, اس کے نام کے ساتھ ملا ہے. اور میں ایران کے بارڈر پہ گیا, اب بھی وہاں میں گیا تھا 89 میں, ہاں یاد ہے, اندازہ ایسے ہے. ایران کے بارڈر میں نوشکی گیا, دالبندین گیا, لدگش ماشکل گیا. ماشکل آخری ہے. اس کے بعد وہاں براوی بولتے ہیں, بروہی زبان. ہماری تسبیح خانے سے وہاں نسبت والے لوگ آتے رہتے ہیں. تو وہ اپنے بڑا کوئی ہو نا, اس کو ملا کہتے ہیں. بڑا ہو, علم والا, ان کا عالم ہو, درویش ہو, اس کو ملا کہتے ہیں اب بھی. تو ملا طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ, جن کے نام کے ساتھ اب ہے حضرت طاہر بندگی. یہاں میانی صاحب میں ان کا روزہ ہے, مزار ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے استاد تھے. تو ایک دفعہ ٹھنڈی آوار کے شیخ مجدد فرمانے لگے, شیخ احمد, نام احمد تھا, سر ہندی رحمت اللہ علیہ, ٹھنڈا سانس,
آہ کیا عجیب بات ہے کہ تمہارا استاد جہنمی ہے، شقی سعید نہیں ہے۔ بچے پریشان ہوئے، ابا جی آپ نے کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اللہ نے اپنے علم میں سے مجھے علم عطا فرمایا، اور میں نے جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، کہاں لکھا ہوا ہوتا ہے؟ لوح محفوظ۔ میں نے دیکھا جہنمیوں کی لسٹ میں ہے۔ بیٹے رو پڑے کہ ابا جی استاد ہے، اللہ سے دعا کریں اور دعاؤں کی قبولیت اللہ چاہے تو بیٹا میں اللہ کی معاملات میں جرت نہیں کرتا، رب کے معاملات ہیں، میں کون ہوتا ہوں جرت کروں؟ ایک دفعہ فرمانے لگے میں نے غنیت الطالبین، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیت، یہ اصل میں شیخ کے دروس ہیں، تقاریر ہیں۔ جیسے میری ان تقاریر کو اکٹھا کر کے کشف المحجوب کو بیان المجذوب ایک مجموعہ ہے، خطبات ہیں میرے، بیانات ہیں، ایسے وہ تقاریر ہیں۔ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کو دعا کے ذریعے اللہ سے منوا لیا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہیں، اور کئی شقی سے سعید بن گئے، جہنمی سے جنتی بن گئے۔ تو میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے انہیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیا، اور پھر شیخ نے انہیں اپنی خلافت دی۔ یہ میں سلیکشن بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو سلیکشن بتا رہا ہوں۔ اللہ چاہے پل میں چن لے، ایک پل میں چن لے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ پہلے ٹھگ تھا، چور تھا، یا پہلے ہمارے قلم میں تھا کہ ہم نے اس کو جہنمی ہے۔ اپنے قلم کو خود لکھیں، اپنے قلم کو خود مٹائیں، ہم رب ہیں۔ ہم سے کون پوچھے؟ کوئی پوچھے رب سے؟ خود لکھیں، خود مٹائیں، ہم رب ہیں، ہم رب ہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے زندگی بھر شراب پی، اب بھی شراب پینے جا رہے تھے، جیب میں پیسے لیے، دیکھا کہ ایک جگہ اللہ جل شانہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، کاغذ کا پرزہ تھا، وہ کہیں ایسی ناپاک جگہ پڑا تھا، اس کو اٹھایا، دھویا، جیب میں پیسے جتنے بھی تھے اس کی خوشبو لے لی، اس کو خوشبو لگائی، اونچی جگہ رکھا، اور پھر شراب میں خانے میں، اور جا کے میں کھانے کے جو مالک تھا اس سے کہنے لگے آج ادھار کر دے، روز کا ہی گاہک ہوں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، کیا کیا پیسے؟ انہیں آج ایسے آ رہا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ ایسی جگہ پڑا تھا، ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اس کو دھو دیا، اس پہ خوشبو انہی پیسوں سے لے کے لگا کیا، پھر شراب پی، اور رات اسی میں وقت کے باکمال درویش کو خواب میں آئے، حاطف غیبی نے پکارا کہ جا کے اس کو کہو، اس نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے اس کو گناہوں سے دھو دیا، اس نے ہمارے نام کو خوشبودار کر دیا، ہم نے اسے ایمان کی خوشبو دے دی، وَزَيَّنْهُ فِي قُلُوبِنَا اللہم حبب الینا الایمان وَزَيَّنْهُ، اور اس نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے اسے اونچا کر دیا۔ وہ خواب سے بیدار ہوا، سوچنے لگا کوئی خیال ہے، خواب نہیں خیال ہے، پھر لیٹ گیا، پھر یہی خواب، پھر لیٹ گیا، پھر یہی خواب، انہوں نے کہا نہیں کچھ حقیقت ہے۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچا، انہوں نے کہا وہ تو میں خانے میں رات گزارتا ہے، وہیں پی کے وہیں پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ اب جا کے اسے آواز دی، اسی کیفیت میں باہر آیا تو پیغام سنا دیا ایسی خواب دیکھا ہے، اور تجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ راضی ہو گیا، بس
ऊपर से तो चुन लिया था, एक पल में हाय निकली और उस हाय ने सारे अंदर के कुफ्र को तोड़ दिया। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती ऐसे हाथ बांध घुटने टेक सामने ऐसे करके बैठते थे। बड़े बड़े उलमा और शागिर्द बाज़ औक़ात एतराज करते थे, वही है, वही समझ गए, वही वो पीने पिलाने वाला। आप जैसी हस्तियां उनके सामने बैठे, अब बड़ा अजीब जवाब देते थे। फरमाते थे हमारे पास इल्म है, उसके पास अमल है, हमारे पास मालूमात हैं, उसके पास मामूलात हैं, हमारे पास नॉलेज है, उसके पास प्रैक्टिकल है। ये सिलेक्शन है। एक दुर्वेश हैं, अब सिलेक्शन में मुझे वाकयात याद आ रहे हैं। एक दुर्वेश हैं, उनकी निस्बत के साथ है पलक दरिया। क्या? हां, कभी आपने पता नहीं सुनी? किसी ने सुनी? पलक दरिया। पलक दरिया, पलक, ये आप अपनी पलक को ऊपर से नीचे करें, कितना? 1 सेकंड नहीं, उससे भी कम लम्हा है। आपकी पलकें एक दूसरी पलक के साथ जब मिल के हटती है, एक पल में ऐसे दरिया आ जाए और पानी आ जाए और पलक में दरिया हो जाए, तो इसे कहते हैं पलक दरिया। पलक दरिया, पलक दरिया। वो क्या वाक्या है? अजब वाक्या। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, जिसको चाहे चुन ले। कौन पूछे उस सखी शहनशाह से, उस लजपाल से कौन पूछे? पलक दरिया। वाकया ये है, ये एक सौदागर के खादिम थे, मुंशी थे, जो उनका माल आमद खर्च वगैरह वगैरह लिखना उसमें थे, लिखते थे। तिजारत में उनके साथी थे, मुलाजिम थे। एक गाहक आया, तो उसने लिखवाए, माल लिया। उसने कहा जी इतने माल आपने पैसे दे दिए, इतना उधार रह गया। उन्हें अच्छा उधार रह गया, फिर मैं दूंगा कैसे? उसने कहा जी हमारे यहां मामलात हैं, चलते रहते हैं, आप आइंदा आए उधार दे दे। कह रहे ना, ये इतना माल मुझसे निकाल ले, बल्कि सारा रख ले, मैं नहीं लेता, और ये पैसे भी रख ले। फिर आके उसने कहा जी आप इतना दूर से कश्तियों का सफर करके माल लेने आए थे। और लेने तो आया था, पर उधार क्या इसलिए नहीं कि जिंदगी की खबर नहीं कि फिर उधार चुका सकूं ना चुका सकूं। उसने जो ऐसे लफ्ज कहा ना, असल में ना जब अंदर दर्द हो, यह दर्द मुंतकिल होता है। उसके लिए कोई बड़े बड़े लंबे अल्फाज, बड़े बड़े अशार और बड़ी बड़ी तमहीदें और जबरदस्त किस्म की सुरें नहीं चाहिए। दर्द दर्द होता है। हाय मेरे घर में मैयत पड़ी है, आपके अच्छा खासा बंदा उस मैयत के रोने वाले के बेरब्त बोल और बैन और बिलकना और रोना, अच्छा खासा बंदा के आंसू आ जाते हैं। बस तेरे आंसू क्यों आए? मरा तो उसका था। उसने कहा उसका दर्द ही ऐसा था, उसके दर्द का रोना ही ऐसा था, मेरा अपना हंसना भूल गया। मरा तो उसका था, पर उसका दर्द मेरे अंदर ऐसे एक पल में मुंतकिल हो गया। होता है। उसने जब कहा ना कि उधार है, तो बस एक पल में कहा कि इसके अंदर रिज़्क़ के हलाल और आखिरत का इतना फिक्र, और मैं तो बाज़ औक़ात खातों में मामलात में कमी बेशी कर जाता हूं। बस उस दुर्वेश ने पलक दरिया, एक पल में ऐसे इनकलाब आ गया। 100 साला दौरे चरखता सागर का एक जाम।
सद साला दौरे चरख था सागिर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। एक छोटी सी बात पे फैसले हो गए, दुनिया बदल गई। रब ने अपना बना लिया, उस जाल में पकड़ के अल्लाह ने एक पल में उठा के अपने सामने बिठा दिया। यही का यही हाल मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। शराब पीते थे, छोटी सी बच्ची थी, उससे बड़ा प्यार था, ऐसे हाथ मारती थी प्याला गिर जाता था। और इस शराब के साथ इनका इतना ताल्लुक था कि एक दफा एक गुलाम ने शराब का प्याला तोड़ दिया, इनका जाम ला रहा था, उससे टूट गया तो उसे इतनी लंबी सजा दी कि दुनिया हैरत में आई। अंजाम इतना खतरनाक था कि मालिक का शराब का प्याला, मालिक के शराब का प्याला। मैंने एक जगह पढ़ा, मुझे हवाला याद नहीं है, फरमाया जिसके नाम का साथ मालिक हो उसके मिजाज की सख्ती होनी चाहिए कि मालिक जहन्नम का दरोगा होगा, और जिसके नाम के साथ रिजवान हो उसके नाम के साथ नरमी होनी चाहिए कि वो जन्नत का दरोगा होगा, जन्नत का वार्डन या वो बड़ा होगा। अंजाम उसको इबरतनाक बना दिया। उसने एक प्याला तोड़ा था, पर बेटी से छोटी सी बच्ची थी, मासूम नाबालिग छोटी सी बच्ची 5-7 सालों की, वो ऐसे हाथ मारती थी प्याला तोड़ देती थी। उसको मोहब्बत से देखते थे, फिर और प्याला ले लेते थे, पीते थे, और फिर वो आंख बचा के प्याला तोड़ देती थी। उससे बहुत प्यार था। और एक पल में रब का निजाम देखा कि बच्ची मर गई और ये अंदर से टूट गए। मैं हज पे था तो हमारे साथ वाले कमरे में ना एक बंदे ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो सईद अनवर आया है। मैंने कहा मैं भी चला जाता हूं। मैंने उसकी एक बोल सुना, कहा कि मुझे अंदर से जब मैं टूटा था अपनी बच्ची के मरने पे टूटा था। क्रिकेट वाला, अंदर से जब मैं टूटा था ना अपनी बेटी के मरने पे टूटा था। उसे मोहब्बत थी और रब ने उसे ले लिया और मैं अंदर से बिखर गया, टूट गया कि मौत कुछ होती है, कुछ चीज होती है। मुझे उस दिन एक जवान कहने लगा, शालमी का, कहने लगे मैं अंदर से जो टूटा था ना वो जग्गू के मरने पे टूटा था। मेरे सामने शालमी का एक बड़ा आदमी था, उसका नाम था लाहौर में हाजी मकसूद बट का साथी था। बहुत सारे नहीं जानते, थोड़े से जानते हैं। कहने लगे जग्गू मेरे सामने, मेरी शादी में था, वीडियो हैं, फलां हमारा यह ताल्लुक था, ऐसे खड़े खड़े वो मर गया। अच्छा जग्गू मर गया? कहने लगे मैं उसके मरने में टूट गया था और फिर रब ने मुझे तस्बीह खाने का दर्द दिखा दिया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, शराब, बच्ची मर गई, फिर एक ख्वाब देखा, लंबा ख्वाब है, ये भाग रहा हूं, एक अजदहा मेरे पीछे है, क़यामत आ गई है, मंजर है। मैं आगे जाता हूं, एक कमजोर सा आदमी है, मैं उससे कहता हूं मुझे तो बचा ले। कहना बड़ा ताकतवर है, मैं नहीं बचा सकता तुझे। कोई मुझे पूछता नहीं, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। कोई काम ना आया। आखिरकार मैंने देखा कि आगे आग है, बस मैं बचता बचाता मैंने कहा ये पनाह आग है, अजदहा मेरे पीछे है। मैं बस ऐसे आग के किनारे पे आया तो गैब से आवाज आई, किसी की कोई अमानतें हैं तो उन अमानतों को भेजो और इस बंदे को बचा लो। मफहूम अर्ज कर रहा। एक पल में मैंने देखा एक महल है, उसकी खिड़कियां हैं वो खुली और छोटे छोटे बच्चे निकले
اور وہ ایک میری بچی آئی اور آ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ابا تم کہاں، آپ کہاں؟ بیٹی میں نے اس کو پکڑ لیا، بیٹی میں اس میں اژدہا سے بچا. اس نے ایسے ہاتھ کیا، اژدہا مٹی ہو گیا. کون تھا؟ ابا آپ کے گناہ تھے. اور بیٹی وہ ایک کمزور سا بندہ ملا تھا، وہ کون تھا؟ ابا آپ کی نیکیاں تھی. اور بیٹی تو کیسے؟ ابا جی جس کی چھوٹے بچپن میں اولاد مر گئی ہو، قیامت کے دن ایسے ہی ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. معصوم تو جائیں گے سیدھے جنت میں. میرے والدین کو کسی نے خواب میں دیکھا، ایک محسن ہے، نیک آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ سکھر کے، وہ ان کے بیت تھے. جاتے رہتے تھے مرشد کے پاس سکھر میں جب تک ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے. فقیر مناشا آدمی تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے والدین کو خواب میں دیکھا. نشانی یہ ہے، دو بچیاں ہیں، ایک بچہ ہے، دونوں نے ایسے ایسے پکڑا ہوا ہے، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے، کوئی ادھر سے پکڑتا ہے، کھیلتے ہیں اور دونوں کو لے جا رہے ہیں. اور آگے ایک محل ہے بڑا زبردست، ایک میں آپ کی والدہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایک والد کا نام لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واقعی میرے والد کی دو بیٹیاں فوت ہوئی تھیں، ایک بیٹا فوت ہوا تھا بچپن میں، چھوٹے چھوٹے. ایک کا نام رقیہ تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا، اور بیٹے کا نام عابد تھا. اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے یاد ہے کہ دادا نے فرمایا تھا اگر کوئی بیٹا ہو تو حاجی محمد عابد صاحب دارالعلوم کے بانی تھے، ان کے نام پہ بیٹا کا نام ضرور رکھنا. دادا کو حضرت مدنی نے فرمایا تھا اور والد نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات زندہ کی. بیٹا ہوا تو اس کا نام عابد رکھتا. حاجی محمد عابد، یہ صاحب علم جانتے ہیں کہ حضرت شیخ قاسم رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے دارالعلوم کی بنیادیں رکھی تھی. تو فرمانے لگے ایسے بچے، دو بچیاں ہیں، ایک بچہ ہے، ایسے ادھر سے کھیل رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. میں نے یوں دیکھا. میں نے کہا، ان کا نام نور محمد تھا. میں نے کہا نور محمد صاحب آپ کا خواب بالکل ٹھیک ہے. میری اماں بتاتی ہیں کہ دو بچیاں فوت ہوئی تھی، اچھی خاصی تھی، دودھ پیتی تھی، اور ایک بیٹا فوت ہوا تھا. اس بیٹے کی تو تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے، ابھی بھی ہے. چھوٹی سی تصویر ہوتی تھی. پہلے وہ کیمرے کو یوں دیکھ کے نا، سٹینڈ والا کیمرہ ہوتا تو ہاتھ ایسے ڈالتے تھے، مجھے اتنا پتا ہے. وہ تصویر تو ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں میری بھی چھوٹی سی ہے، میں کسی گود میں بیٹھا ہوں. ہمارے ایک ملازم تھے تو ان کی گود میں بیٹھا ہوں میں، کوئی 3-4 ماہ کا ہوں. میری بھی ہے تو ان کی بھی پرانی تصویر. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹی، انہوں نے کہا ابا جی آپ ساتھ چلیں. اور وہ اژدہا گیا. بات یہاں سے چلی تو میں کہاں نکل گیا؟ اژدہا گیا اور بیٹی لے گئی. جب آنکھ کھلی، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی. اور وہ مالک بن دینار پھر جب ہاتھ اٹھاتے تھے فیصلے کروا لیتے تھے. ایک وہ پچھلی زندگی، وہ یاد ہے نا، کون ہے جو اس غریب کی مدد کرے. بازار میں بیٹھے ہیں، ایک منگتا ہے. یاد رکھنا، میں آپ ایک بات بتاؤں، کسی فقیر کی بات، اگر وہ فقیر ہے، مجھ جیسا نہ ہو، فقیر ہے
उसकी बात का मजाक ना उड़ाना। मैं सच कह रहा हूं, मेरे अपने भी तजर्बे हैं और मैंने कई लोगों के तजर्बे सुने भी हैं और देखे भी हैं और कई लोगों को उस अंजाम से गुजरता भी देख रहा हूं। हदीस कुदसी है, जो अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। रब जिससे ऐलान जंग करे या सूद वाले के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह के दोस्त वाले के साथ ऐलान जंग है। या फिर वो हदीस कुदसी भी है, जब बंदा मेरा बन जाता है तो मैं उसका क्या बन जाता हूं? हाथ। और क्या बन जाता हूं? पांव। और क्या बन जाता हूं? जबान। फिर असल में होता हूं, बोल वो रहा होता है और उसके बोलों पे मेरे फैसले हो रहे होते हैं। हदीस मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कुदसी है। फिर वो मालिक बिन दीनार हैं जो बाजार में बैठे हैं और कह रहे हैं ये मंगता है, साइल है, कोई बेचारा जरूरतमंद है, सच्चा जरूरतमंद है, कोई है जो इसकी जरूरत पूरी कर दे, मैं उसके लिए दुआ कर दूं। आज तो हम दुआओं को कोई समझते नहीं, इस फकीर की दुआ लेनी है। दुआओं के कदरदान जब बन जाते हैं बंदे, फिर बड़ी बड़ी जिंदगी की कुर्बानियां देते हैं और कहते हैं फकीर की दुआ चाहिए। दुआओं का कदरदान हो। तो एक शख्स था, रंगीन मिजाज था, उसकी चीजें 4 दिरहम लिए जेब में डाले, उसका गुलाम उसकी खाने पीने की रंगीन मिजाजी की चीजें लेने जा रहा था बाजार में। मालिक को सुना, कहने लगा बंदा बड़ा दुर्वेश है, आज मौज फकीर दी, मौज फकीर दी, आज फकीर मौज में है, फैसला ही हो जाएगा। उन्होंने बाबा जी 4 दिरहम हैं, उन्हें 1.25 लाख है, मांग क्या मांगता है? उस 4 दिरहम दे दिए फकीर को, क्या मांगता क्या है? उस 4 दिरहम दे दिए उस जरूरतमंद को, तो क्या दुआ मांगता है? अल्लाह पाक मुझे इसका सिला दुनिया में दे दे, एक। दूसरा क्या मांगता है? अल्लाह मेरे मालिक को तौबा की तौफीक दे, 2। तीसरा क्या मांगता है? अल्लाह मुझे आजादी दे दे, गुलाम हूं। चौथा क्या मांगता है? अल्लाह मुझे और मेरे आका को माफ कर दे। लो भी हाथ उठाओ। सब ने हाथ उठाया, बाजार में जितने थे हाथ उठा के दुआ मांगे। ये वाकया शेखुल हदीस ने फज़ल सदकात में भी लिखा है। दुआ मांगे और वापस आया तो खाली हाथ। कहां गया था? यज्तबी इलैहि मन यशा, रब ने ऊपर से फैसले कर लिए थे, चुन लिए थे। अब दिल बदलते तो पल नहीं लगता, फैसले ऊपर से हो चुके थे ना। फुजैल बिन अय्यास की बात कर रहा हूं, कश्फुल महजूब मेरे सामने है और पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाकयात पे मैं आपको वाकयात दर वाकयात सुना रहा हूं, वाकयात दर वाकयात। और एक बात याद आई, फरमाते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दादा फरमाते थे, हजरत मदनी ने फरमाया था, एक बच्चे का नाम आबिद रखना, फिर न रखना कभी नाम, बस एक का नाम रखना, फिर न रखना। क्यों? इस नाम के साथ मुसलसल एक चीज चलेगी, या तो वो चीज चलेगी या बच्चा चलेगा, और अगर बच्चा ना चला वो चीज चलेगी। और ये तस्बीह खाना है। मुझे समझ नहीं आई थी ये बात, मैं सच कह रहा हूं, समझ नहीं आई थी उस दुर्वेश की बात। अब भी उनके कलमी याददाश्तों में यह बात लिखी हुई है। मैंने जो पहली की जिल्द लिखी है ना, अपने खानदानी हालात में डरते डरते बहुत सी चीजें कम लिखी हैं, दूसरी जिल्द पे कोशिश कर रहा हूं। ये लिखी हुई है सारी की सारी कलम में, अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से। पढ़े लिखे थे, डायरियां लिखते थे, उनके मिजाज में था। 1958 के मास्टर थे साइकोलॉजी में, फरमाते थे हमें जर्मन पढ़ाते थे। लिखी हुई है ये बात। और उन्होंने लिखा,
اور چھوٹا سا ہے عابد، میں نے دیکھا خوبصورت سا ایسے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مر گیا عابد۔ اس کے بعد ان کی بات میں مجھے ایک دفعہ فرمایا، کہنے لگا بیٹا اپنے بیٹے کا نام عابد نہ رکھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر یہ واقعہ سنایا سارا مجھے، میری زندگی موت میں بیٹے اپنی اولاد کا نام عابد نہ رکھنا، اور کسی کو روکنا بھی نہ رکھے، برکت والا نام ہے، کیا حرج؟ یا وہ چلے گا یا وہ نہ چلا تو کیا؟ اس کے ساتھ جو برکت ہے یا چیز ہے یا نسبت ہے وہ چلے گی۔ تو کیا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ درمیان میں نے توڑ کے یہ واقعہ پورا کرنا چاہا تھا، اس لیے 4 دعائیں۔ ڈرتا ہانپتا کانپتا مالک کے پاس گیا، اپنے آقا کے پاس۔ کہاں سے آئے؟ وہ چیزیں لینے گیا تھا۔ او بھائی کہاں ہیں وہ چیزیں؟ انہوں نے کہا سرکار ایسی کوئی کلندر مل گیا تھا، درویش تھا اللہ والا، اور درویش کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، وہ دعائیں لے کے آیا ہوں۔ کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 4 دعائیں ہیں کہ اللہ مجھے صلہ دے دے، پہلی دعا۔ انہوں نے کہا جاجو 4000 درہم دیے۔ انہوں نے کہا دوسری دعا کہ اللہ آپ کو توبہ کی، تو انہوں نے کہا آج کے بعد توبہ کر لیں۔ تیسری دعا مجھے آزادی، کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ چوتھی دعا اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے، کہا میرے بس میں نہیں۔ رات کو خواب میں دیکھا میرے بندے جو 3 تیرے بس میں تھی تو نے کر دی، چوتھی میرے بس میں۔ میں نے مالک کو، اس محفل میں بیٹھنے والے کو، تجھے مالک کو، مالک سے مراد مالک بن دینار کو، اس محفل میں بیٹھنے والے کو، تجھے اور تیرے آقا کو، سب کو معاف کر دیا۔ جو 3 تیرے بس میں تھی وہ تو نے کر دی، جو چوتھی میرے بس میں تھی وہ میں نے کر دی۔ انتخاب ہے اس کریم کا جس کے لیے کر دے پھر نہ حسب دیکھتا ہے۔ خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ خیر پر ٹامی والے میں کیا کمال کے چشتی سلسلے کے کلندر بزرگ ہیں، کمہار ہیں۔ شیخ الادب مولانا اعزاز علی خان صاحب چولاہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا بناؤں میں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پیچھے نسبت اور ہے۔ میری درخواست ہے اس کا جب انتخاب ہوتا ہے وہ چن لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا شیخ محمود حسن صاحب، مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات، جو حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ بھی تھے اور دارالعلوم کے بڑے مفتی تھے، ان کی بات پڑھ رہا تھا۔ مجھے پڑھتے پڑھتے نا بڑی عجیب لگی۔ آج اس موضوع کی بات ہے تو اچانک یاد آئی ہے۔ فرمانے لگے اگر رب نے کسی کو نوازا ہے، رب نے کسی کو نوازا ہے، پھر یہ نہ دیکھنا اس کا حسب نسب کیا ہے۔ یہ بات مجھے کیسے لگی؟ مجھے ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے جی وہ جھنگ کے جو فلاں بزرگ ہیں، قوم کے بھٹی ہیں اور جولاہے ہیں اور فلاں ہیں، یوں ہیں۔ ان کا ایک ہم زلف آپ کے احمد پور میں ہے۔ میں نے کہا اس نے مجھے خود بتایا ہے، لیکن تو نے یہ جو کہا ہے مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے اسے بہت زیادہ ناپسند کیا، بہت زیادہ۔ میں نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا، اور کہنے والا عالم تھا۔ میں نے کہا ان کا نام سنا ہے؟ ہاں جی بالکل سنا ہے۔ میں نے کہا ان کی اگر کتاب میں یہ بات لکھی ہو تو بتاؤں کیا؟ میں نے کہا لکھا ہے جس کو اللہ کسی چیز کی نسبت دے دے اور پھر اس کے حسب نسب کی جستجو میں لگ جائیں، اللہ قیامت کے دن بڑا سخت ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے ان لوگوں میں کھڑا کرے گا
جو ابو جہل ہوں گے یا ابو جہل کے ماننے والے ہوں گے. ابو جہل بھی انہی تحقیقات میں لگا تھا کہ وہ بڑوں کا مذہب تھا، چھوٹوں میں آ گیا، وہ بڑوں کا کیا ہوگا، فلاں ہوگا، کیا ہوگا. اور دوسرا فرمایا بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں شامل کرے گا جنہوں نے گائے پہ ریسرچ کی تھی. پھر کون کس عمر کی ہو، پھر کون سی ہو، ہیں رنگ کیا ہو، فلاں فلاں فلاں. اس پہ اللہ ناراض ہوا اور عذاب آیا. اس پہ اللہ ناراض ہوا اور عذاب آیا. میں نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا. میں نے کہا استغفار کر. اس نے کیا استغفار کیا. ایک پل میں انتخاب ہے اس کریم کا، جس سے کام لے لے، جس سے کام لے لے، جس سے کام لے لے. یہ فضیل بن عیاض تھے جن کو پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ان کا انتخاب ہوا اور اب نے کہاں سے چنا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جن کے پاس بڑے بڑے حضرات، اکابر، محدث، خود تبع تابعی تھے، بڑے بڑے اولیاء ان کے سامنے آ کے ادب سے بیٹھتے تھے، ادب سے بیٹھتے تھے. میں ایک جگہ اور جگہ پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک شخص نے کہا وہ رہزن اور ڈاکو آ گیا، آج بڑے بڑے اولیاء کا سردار کہلواتا ہے. کیونکہ ہم عصری، وہ بھی صاحب علم تھا، ہم عصری نہیں سمجھتے. ہر دور میں اس دور کے لوگ، کوئی ملتا ایسا ہے جو ساری عمر اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے. ساری عمر. ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ کے سسر نے میرے خلاف نہیں لکھا، کیوں؟ خیریت تو ہے، کیونکہ ان کا قلم آج تک خیر کی طرف نہیں چلا، امت کی خوبیوں کی طرف نہیں آج تک ان کا قلم چلا. میری معلومات میں کمی ہے خوبیوں میں. مخلوقات امت کے خوبیاں بھی تو ہیں، ان کا قلم شاید چلا ہو. من کہ ان کا قلم آج تک خوبیوں پہ نہیں چلا. میرے خلاف کیوں نہیں لکھا؟ کہنے لگے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. امت کی خوبیاں، بڑے بڑے عجیب و غریب کتابچے لکھے. امت کی خوبیاں، انسانوں کے اندر خوبیاں بھی ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ہاں جی. یہ ڈاکو آ رہا ہے، رہزن آ رہا ہے. ٹھہر گئے، وہیں ٹھہر گئے. کہنے لگے تو نے جو کہا سچ کہا. اب بھی ڈاکو ہوں. پہلے میں لوگوں کی مالوں کا، جانوں کا، چیزوں کا ڈاکو تھا. اب لوگوں کے اندر جو کفر ہے اس کا ڈاکو ہوں. وہ چھین لیتا ہوں اور ایمان دے دیتا ہوں. اب بھی ڈاکو ہوں. حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، جا رہے تھے. ان کے ساتھ حضرت کے خدام تھے. ایک خادم تھا جس کی داڑھی لمبی تھی، کالی داڑھی تھی، ہوا کی وجہ سے ہل رہی تھی. دریا کے کنارے جا رہے تھے، وہاں چوروں کی آبادی تھی. تو ایک چور نے کہا نہر آئی، نہر آئی. نہر کہتے ہیں بھیڑیوں کو. بھیڑیا جب بکری کا کالا بچہ چھوٹا سا اٹھا کے منہ میں ڈالے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ ایسے لٹک رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ بھیڑیا جب بکری کا کالا بچہ چھوٹا سا اٹھائے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لٹک رہا ہوتا ہے. اس کی داڑھی بھی ایسے ہل رہی تھی. تو اس علاقے میں بھیڑیے کو نہر کہتے ہیں، نہر. تو ان کو ناگوار گزری بات. اس نے کہا حضرت کہتے ہیں نہر ہے.
اس نے کہا فقیرو والتا ساچا کہندے وہاں کیا خیال کرائے نفس تے شیطان دی جنگ ہو سی ہرائے نہ ہرائے ہرنا نہیں ہے ہرنا کبھی ناگواریاں آئیں گی کبھی ناگواریاں آئیں گی اور کبھی اندر سے کوئی آوازیں اٹھیں گی کبھی باہر سے ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا تجھے ناگواریاں آئیں گی کبھی اندر سے آئیں گی کیا پڑا ہے کیا مانگا ہے کیا لیا ہے کیا ملا ہے کبھی باہر سے لوگوں کے کانوں کے ذریعے یوسوس فی صدور الناس لوگوں کے ذریعے سے اندر دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور کبھی خود اندر سے آوازیں آئیں گی کبھی باہر سے آوازیں آئیں گی اور تجھے اسی گرداب میں پھنسا کے منزل سے ہٹا دے گا تو شیخ نے کیا فرمایا تو سچ کہتا ہے ہرنا نہیں ہے اس منزل پہ آگے سے آگے بڑھنا ہے ہرنا نہیں ہے ہرنا نہیں ہے ہر دور میں یہ رہا ہے سلسلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے اصل شہر سے نکلوا دیا گیا آخر کار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آزمائش کا عالم یہ تھا کہ خود جیل سے جنازہ نکلا جیل سے جنازہ نکلا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا نذیر رانجھا صاحب نے لکھی ہے جو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ انہوں نے بڑی عجیب چیزیں لکھی اور میں کہ اس دور کے علماء تھے جنہوں نے ان کے کشف کرامات تصرفات اور کمالات کو اتنا اٹھایا بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہے یہ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اس کو اتنا کیا کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا اور پھر آخر کار اس بندے کو گوالیار کے قلعے میں جیل میں بند کرا دیا اور گوالیار کے قلعے سے مراد یہ قلعہ نہیں ہے اس میں بلی کے بچے جتنے چوہے ہیں اور چونٹیاں اور پچھو اور سانپ اور چوہے کی مرغوب گوشت انسانی گوشت چوہے کی مرغوب غذا ہے کئی واقعات ہیں کہ چھوٹے بچے کو چوہے سوتے ہوئے کاٹ گئے چیر گئے اور زیر ناف کا گوشت چوہے کی مرغوب غذا ہے میرے پاس کئی کیس آئے ہیں اور چوہے کی مرغوب غذا میں مجھے ابن بطوطہ کے سفر نامے کا حوالہ یاد آیا ہے کہ اس کو ایک دفعہ بادشاہ کے زیر عتاب آیا قلعے کے تہہ خانے میں پھینکا تو چوہے تھے وہاں یہ زیادہ دور تک تو شاہی قلعہ بھی قید خانہ رہا لاہور کا بادشاہی قلعہ قید خانہ رہا ایک شخص تھا حسن نامی افغانستان سے آیا تھا بیعت ہوا تھا شیخ سے شیخ کے کمالات کرامات برتن چھوٹا تھا برداشت نہ کر سکا اس نے جا کے کچھ لوگوں کو کہا وہ حاسدین تھے انہوں نے کہا وہ تحریریں لے آ پھر اس کی کاپیاں کرائیں فوٹو سٹیٹ تو تھی نہیں اس کی کاپیاں کرا کے بانٹیں اور پھر ان سے مشورے لیے ان کی تجاویز کٹھی کی سارا مسودہ بنا کے پوری فائل بنائی اور بادشاہ کے سامنے پیش کی جناب ایک طرف سارے علماء ہیں ایک طرف ایک بابا کہتا ہے یہ ہے اللہ کے انوارات اور کمالات اور کائنات کا لدنی وہبی نظام اور یہ پراسرار نظام کائنات کا یہ ہے یہ تو سارے کہتے ہیں کفر ہے ایسا بندہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کو تو فوراً سر قلم کرنا چاہیے انہوں نے قید میں ڈال دیا اور آزمائشیں آئیں پھر بادشاہ مر گیا اکبر انہوں نے باقاعدہ کتاب میں تاریخ کے حوالے سے کہا کہ کوئی غیر اللہ کے سجدے پہ ان کو قید نہیں کیا گیا تھا اس زندگی کی کیفیتوں میں قید کیا گیا تھا میں نے پڑھا اس پہ وہ کتاب موجود ہے مارکیٹ میں عام موجود ہے
अब तक तो ये सुनते आए थे। और फिर अकबर का बेटा, जिसका लाहौर में मकबरा है, क्या नाम है? जहांगीर। उस्ताद जी कहें तो फिर कहूं ना, क्या मकबरा है? जहांगीर। तो जो लाहौर, जहांगीर ने जो है उसको फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलनी थी। फिर रात को भागम भाग गया और जाके माफी मांगी और निकाला, और इस शर्त पे कि आइंदा मैं आपसे, मुझसे पूछ पूछ के चलेगा। फिर वो सारे कुफ्र के निजाम और फिर पूछ पूछ के चलता था। और हजरत मदनी के एक खलीफा थे। यह सबसे पहले मैंने बात हाजी साहब से सुनी मिंबर पे, फिर मैंने इसकी तहकीक की। ये सरगोदा के साथ साहिब कश्फ बुजुर्ग थे, झावरियों वाले जो मौलाना अब्दुल कादिर साहब थे। हां, मैं उनके साथ गया तो उन्होंने मुराकबा किया जहांगीर के मकबरे पे जो आपके लाहौर में है। और उस मुराकबे में जहांगीर ने बताया कि रब ने मेरी सिर्फ इस बात पे बख्शिश कर दी है कि मैं मुर्शे से पूछ पूछ के चलता था। बाप ने तो आजमाइशें दी अकबर ने, और इसने भी आजमाइशें दी। इसने उनको कैद से रिहाई नहीं दी, इसका दौर आ गया। लेकिन रब ने इसको, बात वही है, ऊपर से चुनना था। फिर अल्लाह ने इसको हिदायत दी और उनका मकाम दिखाया, और इन्होंने जाके उसको जेल से खुद रिहा किया और माफियां मांगी। और इस शर्त पे उन्होंने फरमाया माफ करूंगा, आइंदा मुझसे पूछ के चलना। और वो पूछने से मुराद ये था कि ईमान अवाल की जिंदगी, अल्लाह के अहकाम और मदीने वाले का फरमान। और वो हुआ, ये पूछ पूछ के चला। उस पे अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने इस बंदे की मगफरत की और फरमाया मैं आग में जल रहा था अपनी शराब की जिंदगी की वजह से। आखिरकार अल्लाह को तरस आया। ये झावरी वाले मौलाना अब्दुल कादिर साहब के अल्फाज हैं। अल्लाह को तरस आया और अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरे उस पूछ पूछ के चलने वाली नेकी की वजह से मेरी बख्शिश कर दी। मेरी बख्शिश करते, पूछ पूछ के चलने वाली मुर्शिद को मकाम दिया मैंने, वकार दिया। अल्लाह ने कहा जा, उसका इंतखाब है, उस इंतखाब की तहकीक में नहीं पड़ना चाहिए। और दुआओं के अंदर ताकत है। बाज़ औक़ात उसी वक्त तासीर दिखाती हैं और बाज़ औक़ात नस्लों में तासीर दिखाती हैं। या ये बच्चा बच जाएगा, रह जाएगा। अगर ये ना रहा तो इसकी बरकत या इसकी कैफियत, जो अल्फाज भी हैं वो लिखे हुए हैं, वो चलेंगे। और उनके गुमान में नहीं था कि वो कैसे चलेंगे। रब इतना निजाम आलम में फैला देगा, बेरब्त टूटी फूटी बातों का ऐसा निजाम बना देगा जिससे लाखों की जिंदगियों पे इसका असर पड़ेगा। अगर मैं लफ्ज लाखों कह रहा हूं, इंशाअल्लाह मुबालगा नहीं कर रहा, मिंबर पे बैठकर इंशाअल्लाह मैं मुबालगा नहीं कर रहा कि जी 4 बंदों को हकीम तारिक लफ्ज लाखों कह रहा। यह सच है, तस्बीह खाने का फैज लाखों में है, आलम में है। अगर मैं लफ्ज लाखों से भी ज्यादा कह दूं तो शायद मैं मुबालगा ना करूं, लेकिन लाखों तक तो मेरा मुबालगा नहीं है। मैं बात को बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं कर रहा। ये उस दरवेश का फैज था जिसने बुनियाद रखी थी। पहला शागिर्द था, उसका नाम भी महमूद था, जवान था। दूसरा नाम, उसका नाम भी, उस्ताद का नाम भी महमूद था। अनार का पौधा था और दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं और बुनियाद रखने वाले दुर्वेश हैं। उनमें से एक का नाम आबिद था। उस आबिद की निस्बत, पता नहीं अल्लाह ने आबिदी बनाने थे तस्बीह खाने की बरकत से। आबिद किसे कहते हैं? राजी करने वाले को आबिद कहते हैं। इबादत करने वाला, राजी करने वाला, इबादत से मुराद राजी करना। आज कुदरती बात याद आई तो हवाला याद आ गया। जितनी अजमत होगी
اتنا اللہ اس کی تاثیر دے دیتا ہے، عظمت پہ تاثیر دیتا ہے، عظمت پہ میرا اللہ تاثیر دیتا ہے۔ اور جتنا استخفاف ہوگا، ہلکا پن ہوگا، اللہ تاثیر چھین لیتا ہے۔ ہم میں سے تو ہے، ہم بھی قریش ہیں۔ قریش کا ایک خاص اندر کا گوت تھی، اس کا نام ہاشم تھا، سب کاسٹ، گوت ہوتی ہے نا، گوت ہوتی ہے، وہ ہاشم تھے۔ ہم میں سے تو ہے ہلکا پن، یہ فلاں کے بیٹا تو ہے، ہلکا پن ہے، ہمارے سامنے تو کھیلے، ہلکا پن ہے، یہ شادیاں تو کرتے ہیں نبی ہو کے، ہماری طرح کھاتے کاروبار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بولوں میں ہلکا پن ہے۔ آپ محسوس نہیں کر رہے؟ ہلکا پن ہے، عظمت نہیں ہے، وقار نہیں ہے۔ ایک وہ تھے جن کے دلوں میں وقار، جن کے دلوں میں عظمت تھی، وہ پا گئے اور کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اور یہ تحقیقیں کرنے والے، یہ ریسرچیں کرنے والے، یہ تولنے والے، یہ ہلکے کے ہلکے رہ گئے، اور ساری کائنات میں ان کو مٹا دیا گیا، ان کو کالی بنا دیا، اور یہ ذلیل ہو گئے اور رسوا ہو گئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ صرف انہوں نے میرے آقا کو ہلکا بنایا تھا، خود ہی ہلکے ہو گئے، بے وزن ہو گئے۔ یہ پیغام ہے آج کا پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کشف المحجوم میں۔ اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، اس کتاب کو 1000 سال ہو گیا ہے، 1000 سال سے چند سال اوپر، 1000 سال کہیں، 1000 سال سے یہ کتاب آج بھی ویسے زندہ و تابندہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بنیاد محبوبیت اور مقبولیت ہے۔ اس لاہور میں کتنے بزرگ آئے، گلی گلی کوچا کوچا اللہ کے ولیوں کی مزارات ہیں لاہور میں، لیکن جو مرتبہ اور مقام اور مقبولیت اور محبوبیت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پائی، وہ بہت کم لوگوں نے پائی۔ یہ وہی ہے، اللہ نے چن لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ وہی بات ہے، اللہ نے چن لیا ہے، رب نے چن لیا ہے، رب نے چن لیا۔ ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک پٹھان آتے تھے، ان کو کہتے تھے جبار خان اسوار والا۔ تو میرے والد صاحب ان سے بڑا اکرام کرتے تھے۔ ابھی میں شیخ سے بیعت ہی نہیں ہوا تھا، اور بیعت 84 میں ہوا ہوں، 84 میں ہوا ہوں۔ تو میں نے بعد میں مجھے پتا چلا، میں نے اس بات کو خود سنا کہ وہ جبار خان جو ہے وہ غزنی کا تھا، اور غزنی کا حجویر کا تھا، کپڑے کی دکان تھی، اور ساتھ وہ نسوار بھی کوٹتا تھا، وہ پٹھان کا سبجیکٹ نسوار وہ اتنا بڑا ہوتا تھا پتھر والا، اور نسوار کوٹتا تھا۔ وہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا، ایک بندے سے باتیں کرتے 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 وہ اکتا گیا، آکے کہ تھوڑی بیڑا کٹے سے نسوار کوٹتے 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 بندہ پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ کوٹی جائے گی اس میں تاثیر آتی ہے۔ اور جو نسوار کھانے والا ہوتا ہے وہ ایک پل میں ایسے دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ نسوار کتنی کوٹی گئی ہے، کہ تھوڑی بیڑا کوٹے سے۔ اب اس کا بیٹا ہے عبدالستار، جبار خان فوت ہو گیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا عبدالستار تجھے پتا ہے میں تجھ سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیوں؟ میں کہ میرے مرشد کے علاقے کا کتا بھی ہے، میں اس کا ادب کروں گا، کتا بھی ہونا میں اس کا ادب کروں گا۔ تو جبار خان کا بیٹا ہے، اور میرے والد صاحب سے میں نے خود سنا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے علاقے کا ہے۔ پٹھانوں میں ہجرت عمومی مزاج ہے، ادھر گئے پھر ادھر کی ادھر ہو گئے، یہ پٹھانوں میں عمومی مزاج ہے۔
افغانستان سے نکلے ادھر آئے، ادھر سے نکلے ادھر گئے، یہ ان کا مزاج میں عمومی ہے، ہجرت کرتے ہیں روزگار کی خاطر۔ تو میں اس کا بیٹا ہے، عبدالستار اس کا نام ہے، تو میں نے کہا میں تیرا احترام اکرام کرتا ہوں، مجھ سے بہت چھوٹا ہے، میری عمر کا آدھا ہے، اس لیے تو میرے مرشد خانے کی نسبت ہے تیرے ساتھ، اور تو انہی کے علاقے کا ہے، تو انہی کے علاقے کا ہے، تو فارسی والا ہے، یہ فارسی والے تھے، فارسی والے تھے۔ یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے چن لے۔ اور پھر ایک اگلا درجہ ہے کہ انسان محنت کرتے 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 کہاں پہنچ جائے، وہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت اس کی بھی ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت اسی کی بھی، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ محنت کا قدردان ہے، اللہ محنت کا قدردان ہے۔ چونکہ یہاں اذان ہوتی ہے اپنی، اس لیے اگر ہم اس اذان کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں میں علم کی کمی ہوتی ہے، پھر وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی اذان ہوتی ہے یہاں، تو وہ اللہ کے ہاں اس محنت کی بھی کمی نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، جو محنت کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، محنت کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم نے محنت نہیں چھوڑنی، اور اس انتظار میں نہیں رہنا ہمارے پاس بھی کوئی ایسے منجنیق آئے، خیال کرنا۔ دیکھو بات سنو، یہ زندگی میں واقعات بہت تھوڑے ہیں اور محنت کے واقعات زیادہ ہیں۔ اللہ کے حبیب کے ساری عمر معجزے ہوئے ہیں نا، معجزات ہیں، اللہ کے پیروں فقیروں کی کرامتیں ہیں، لیکن جو محنت اور مشقت اور مجاہدہ اور قربانی، وہ اصل بنیاد ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ یہ واقعات میں نے جان بوجھ کے آپ کے سامنے بیان کیے کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں بھی ان کی ایک خوبی انہوں نے بتائی ہے کہ وہ چھوٹے مال والوں کو نہیں لیتے تھے۔ ہاں، احسان دانش نے اپنی کتاب جہان دانش میں لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے جو ہے وہ سیڑھیوں پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوتے تھے، ٹانگوں سے معذور تھے، اور وہ شام کو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی لمبی سی، وہ بچوں کو تربیت دیتے تھے، ایک گھگری پہنا کے نا، جھولی گھگری، اس کو اسکرٹ کہیں گے کیا ہے، اسکرٹ، اس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ گھگری گھگری پرانا لفظ ہے، آج تو اسکرٹ کہتے ہیں، منی اسکرٹ، تو اس میں گھنگرو لگے ہوئے تھے، وہ لڑکے کو پہناتے تھے، اور زک زیک ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوتی تھیں، کہتے تھے گھنگرو کی آواز بھی نہ آئے اور اس پہ چل، اگر ایک گھنگرو کی آواز آئی تو وہیں ٹھا لگتی تھی چھڑی، ہائے ہائے ہائے، ساری چھڑیاں کھا گئے، میرے تو 9 محفلیں بھی نہ پوری ہوئی، جیب تراشی کے لیے، جیب تراشی، وہ جیب تراشی سکھاتے تھے، خود بڑے تقوی والے تھے، ہاں، جیب تراشی سکھاتے۔ شام کو جس بچے نے جو بھبر مار کے آیا، روزی کر کے آیا، وہ ساری استاد جی کے سامنے رکھ دی، استاد جی فلاں کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، اتنے پیسے نکلے، کیونکہ انہوں نے ایمانداری سکھائی ہوئی تھی بچوں کو، ایک پیسہ کھانا نہیں ہے اس میں سے، ایک بچہ لایا 2 روپے، انہوں نے کہا میں خدا خراب کری 2 روپے کیوں چاہیں، یہ پیسے کتنا ہیں، استاد جی مارنا نہیں، پہلے میری بات سن لیں، استاد کا زاپڑا پکا دینا نا، لاٹھیوں سے مارتا تھا استاد، تو استاد جی یہ دیکھو تو مولا مرشد دا واسطہ ہے، میری پہلے گال سن گرائے، بتا کیا ہے،
انہوں نے کہا استاد جی ایک انگریز تھا، اس کی جیب سے میں نے بٹوا نکالا، بہت پیسے تھے، پھر خیال آیا کہ قیامت کے دن ان کا نبی بھی ہوگا اور میرا نبی بھی ہوگا، اور اس نے میرے نبی کو کہا کہ اس نے دیکھ تیرے امتی نے میرے امتی کے جیب سے پیسے نکالے تھے، پھر استاد جی اس پہ میں نے واپس اس کی جیب میں ڈال دیا تھا، پھر ایک اور مسلمان کی جیب میں یہی 2 روپے نکلے، وہ زندہ بات، تو نے ایمانداری کیا، ادھر یہ ایمانداری ہے، زندہ بات۔ استاد جی بڑے ایمان والے تھے، ایمان دیا سلام کیا، اور اس میں سے ایک پیسہ خود نہیں لیتے تھے، وہ ان کو تقسیم کر دیتے تھے، روز کی جتنی بھی وہ محنت مزدوری کر کے آتے تھے، جیب تراشی کر کے آتے تھے، ان کی تقسیم کر دیتے تھے۔ ہفتے کے بعد ٹانگوں سے معذور تھے، ایک لڑکا انہیں کندھے پہ اٹھاتا تھا، خود اپنی محنت کر کے آتے تھے، کسی کی جیب صاف کر۔ ایمان بالکل کامل تھا ان کا، خود کسی کی جیب کر کے اپنی مار کے کھاتے تھے، ان کا ایسا نہیں، اور وہ تربیت دیتے تھے، گگری پہنا، میں بھی گگری سواوا ہوں یہ کم رہ گئے وقت، میاں صاحب کو آکا گگریاں سواویں کوئی 5ویں فری، خود بھی پاواں، خود بھی پاواں، میں خود بھی تو محتاج ہوں تربیت الصالحین کا، میں کون سی پہنچی ہستی ہوں۔ ہاں، اور اس کو گھگری پہنا کے کہ ٹیڑھی میڑھی لینوں پہ چل، اگر ایک گھنگرو کی آواز آئی، یعنی اس طرح صفائی، ہاتھ کی صفائی کی تربیت دی جا رہی تھی، ایسی صفائی ہو ہاتھ اس کا پہنچے اور اسے پتہ نہ چلے، اور اگر ایک گھنگرو کا آواز آیا تو بس پھر اس کی چمڑی ادھیڑ دیتا تھا، آیا کیوں آواز، اور پھر اگلی تربیت اور بھی ہوتی تھی، میں نے اگلی تربیت آج تک بیان نہیں کی، شاید کی ہو کبھی۔ پھر اگلی تربیت یہ ہوتی تھی کہ اس کی گھگری میں ریت بھرتے تھے، ریت بھر کے اس کو چلاتے تھے، پھر ریت کا وزن بڑھاتے تھے بڑھاتے تھے بڑھاتے تھے، اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ بندے کے وزن سے 8 گنا 10 گنا زیادہ وزن ریت ہوتی تھی۔ چوری بھی کرنی ہے تو نے، اور وہ چوری والا مال بھی اٹھانا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں اب سمجھ آئی؟ اچھا، اسی ریت کے ساتھ دیواریں پھلانگنے کی مشق کرواتا تھا۔ میں نے تو کہا ہے میاں صاحب گھگریاں بڑھاؤ ہوں، اب تو صرف کام گھگریوں میں رہ گیا، وقت ہو گیا، وہ 9 نشستیں تو ماشاءاللہ ساری پوری ہو گئی، میں بھی پاؤں۔ ہاں، ریت آہستہ آہستہ ریت کا وزن بڑھاتا تھا، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور پھر دیواریں پھلانگنی ہے اس ریت کے وزن کے ساتھ، تاکہ یہ جب چوری کا مال لے کے آئے گا تو اس کے ساتھ وزن ہوگا، اور پھر چیک کرتا تھا کہ اس ریت کے وزن کے ساتھ اگر اس کا دھماکہ ہوا ہے وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیتا تھا۔ آواز کیوں آئی ہے؟ چھلانگ بھی لگا، دیوار بھی پار کر، کود بھی صحیح، جو بھی کر، پھر آواز نہیں آنی چاہیے۔ استاد تھا بہت با کمال استاد، احسان دانش کہتا ہے، یہ سامنے میانی صاحب میں شیخ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ کے سامنے دفن ہے، اور میں حیران کبھی کھڑے ہو اس کی قبر کو اس کو ہدیہ کرتا ہوں، میں کہ احسان تیرے سارے دیوان ایک طرف، وہ تیرے اس واقعے نے نا مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ پچھلے دنوں گیا میں ٹک ٹکی باندھ کے ساتھ، تو
دیوار ہے، ایسے ٹیک لگا کے کھڑا رہا، اکیلا تھا اور بہت دیر تک کھڑا رہا، اور میں احسان دانش کو اس کا یہی واقعہ سناتا رہا۔ کاندھلا کا تھا، انارکلی میں رہتا تھا۔ عبدالوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے، پنجاب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو اس کو مشاعرے کے لیے بلانے گئے، تو کڑھائی کی کھرچن کھا رہا تھا، سون حلوے کی کڑھائی کی کھرچن، بڑا مزہ آتا ہے اس میں، تو کھرچن کھا رہا تھا۔ تو میں نے کہا احسان صاحب آپ تو کہہ رہے مجھے شوگر ہے، تو کڑھائی کی کھرچن آپ کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے پاس ایک ٹوٹکا آیا ہے شوگر کا، پیشاب کرنے سے پہلے پانی پی لیتا ہوں تو شوگر میری شوٹ نہیں کرتی۔ سمجھ گئے؟ پیشاب کرنے سے پہلے چھوٹا پیشاب ہو پہلے پانی پی لیتا ہوں، شاید گردے وہ اس کی کمی پوری کر لیتے ہوں گے، ہوگا کوئی نظام، ٹوٹکوں میں بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں بہت دیر کھڑا رہا اور احسان کو یہ واقعہ سناتا رہا۔ احسان تو نے تو اپنی زندگی کے تجربات میں لکھ ہی دیا، پر میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے، اور یہی سیکھا ہے، جیب تراشی کے لیے اتنی سزائیں، اتنی سختیاں استاد کی برداشت، جیب تراشی کے لیے، دھوکے کے لیے، مسلمان کے مال کی خیانت کے لیے، اور پردیسی اور مسافر کی ہائے ہائے نکل جائے، کوئی جہیز لینے گیا اور کوئی کفن لینے گیا، ہاں کوئی کفن لینے گیا، کوئی جہیز لینے گیا، کوئی روٹی لینے گیا، کوئی اپنے پیٹ کی بھوک، اور کوئی ساری مزدوریوں کا نچوڑ نکال کے گھر بچوں کے دال دلیے کے لیے اس کی جیب صاف کر کے آیا، اور اس کے لیے تربیت دی جا رہی ہے، کبھی گھنگرو بدوائے جا رہے، کبھی ریت کے وزن ڈالے جا رہے۔ احسان اللہ تیری قبروں کو نور سے بھر دے، تو نے مجھ جیسے طالب علم کے لیے ایک عجیب سبق لکھ دیا ہے۔ جیب تراشی کی راہوں کے لیے اتنی قربانیاں، اور اس میں ذات کی راہوں کے لیے، اللہ کی راہوں کے لیے کتنی قربانیاں ہونی چاہیے، اب خود اندازہ کریں، اور کتنی ناگواریوں سے گزرنا چاہیے مجھے بھی، میں بھی طالب علم ہوں، آپ کو بھی، اب خود اندازہ کریں کتنی ناگواریوں سے گزرنا چاہیے، اور ہمارے اسلاف ہمارے بڑے گزرے، میں بھی آپ بھی، خود اندازہ کریں، اور کتنی منشا شیخ کو سمجھنا چاہیے، مرشد نے کہہ دیا ٹھیک ہے بس۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، میں نے کہا وہ دور لیا جب تو کہتا تھا حضرت جو فرماتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، سمجھ آئے نہ آئے، اب تیرا دور وہ آ گیا ہے تو کہتا ہے حضرت کو بات نہ کہو، پھر حضرت کانوں کے کچے ہیں۔ میں نے کہا اب تیرا دور وہ آ گیا ہے، وہ دور پرانا لے آؤ۔ یہ اللہ والوں کی زندگی کا ایک عکس ہے جو آج میرے آپ کے سامنے ہے۔ اس کی راہوں میں، اس کے عشق میں، اس کی محبتوں میں اگر ہمیں زندگی کا کوئی سبق مل گیا اور تھوڑی سی قربانی ہو گئی ہماری، کبھی بیٹھنے کی، کبھی گرمی کی، کبھی سردی کی، کبھی سفر کی، کبھی کسی کے کانوں میں پڑی تانے کی، بول کی، ناگواری کا کوئی بول لفظ مل گیا اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ لیا، بس کامیاب ہیں۔ کہنے لگا بس میری بخشش اس بات پہ ہوئی تھی، جہانگیر نے کہا کہ میں مرشد سے پوچھ کے چلتا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا، رب نے، کیونکہ ہاں اس نیکی کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے کشف نہیں ہوا، بہت بڑی ہستی کی بات کر رہا ہوں، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے کہا جا تجھے معاف کیا اور میری بخشش ہو گئی۔ وہ کریم بے نیاز ہے، تنکے سے بخشش کر دے اور تنکے سے پکڑ، کون پوچھتا ہے اس سے؟ کون پوچھتا ہے؟ اللہ، اس منزل کے راہی، اس منزل کے پردیسی، اس منزل کے مسافر بنتے بنتے ایک وقت ہے موت آ جائے، سرمایہ کچھ ہے یا نہیں ہے،
اللہ کہ ہاں یہی چیز بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. مولا تیری اور تیرے حبیب کی منزلوں کا پردیسی تو تھا, مسافر تو تھا, اور میرے پلے اور میرے دامن میں کچھ نہیں ہے, پر تیرے اور تیرے حبیب کے چاہنے والے. وہ دعا کون سی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت, ہاں جی, اللہم انی اسألک حبک حب من یحبک. آگے ہے ٹھنڈے پانی سے زیادہ. یہ حدیث دعا ہے, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. سنیں ذرا غور سے, اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے یہ بات سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ سے خود سنی. ان کا بیٹا مجھے لے گیا, میں سامنے بیٹھا تھا, ٹانگ سے چادر ڈھکی اور نچلا دھڑ ختم ہو گیا تھا. آخری عمر میں کچھ لوگ آئے بیٹھے تھے, ایسے بات چل پڑی تھی. تو میں نے بہت بڑے عالم محدث تھے, سخی تھے. ایک MNA کا ڈیرا ان کے ساتھ تھا. وہ MNA کہتا تھا کہ اس فقیر کا جتنا لنگر چلتا ہے میرا نہیں چلتا. اس فقیر کا جتنا لنگر چلتا ہے. بے شمار کتابوں کے مصنف. اس کی تفسیر میں نے ان سے سنی چند لفظ. میں تو ان سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا, نہ میں انہیں جانتا تھا, وہ مجھے نہیں جانتے تھے. ان سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا. میں انہیں جانتا تھا, وہ مجھے نہیں جانتے تھے. میں بہت چھوٹا تھا اور ہوں. ان سے کچھ علماء بات کر رہے تھے اور اس دعا پہ بات ہو رہی تھی. تو میں پہنچا تو میں نے ان سے یہ بات سنی. تو انہوں نے جو بات فرمائی, آج انہی کے الفاظ میں, اللہ لفظوں کی کمی بیشی معاف فرمائے, فرمانے لگے اللہ کے حبیب کی اگر یہ دعا صحیح ہے تو پھر فرمانے لگے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے, صحیح روایات سے ہے اور سچی دعا ہے. میں کہ اللہ پاک کے ان بندوں کی محبت اور عشق مانگا کریں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اگر کسی سے روحانی تعلق اور نسبت جڑ جائے اور جسے مرشد کہتے ہیں تو اس کا عشق اور محبت خود اللہ سے مانگا کریں. یا اللہ مرشد کی عشق اور محبت عطا فرما. کوئی وسوسہ, کوئی چیز اس میں دراڑ نہ ڈال دے. کوئی سنی سنائی, کوئی اندر کا وسوسہ, کوئی باہر کا وسوسہ. اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. اس محبت کا سوال کرتا ہوں, اس محبت کا سوال کرتا ہوں. جب عشق ہوتا ہے عیب بھی خوبیاں نظر آتی ہیں, اور جب عشق نہیں ہوتا خوبیاں بھی عیب نظر آتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. ہر خوبی میں پھر عیب نظر آتا ہے. اور جب عشق ہوتا ہے پھر ہر چیز میں حسن نظر آتا ہے. الفت میں برابر ہے, وفا ہو یا جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. دانت ہیں تو پھر جہان ہے. جب بخار ہوتا ہے ذائقہ اپنا خراب ہے اور کہتا ہے میٹھا کڑوا ہے, حالانکہ ملیریا سے تیرا خود منہ کڑوا ہے. ملیریا سے, بیماری سے خود تیرا منہ کڑوا ہے, ذائقہ کڑوا ہے, اور تو کہتا ہے یہ کڑوا ہے. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. الفت میں برابر ہے, وفا ہو یا جفا ہو. وہ تجھ سے وفا رکھیں یا جفا کریں, وہ تجھے ڈانٹ دیں, وہ جو در سے نکال دیں, وہ دھکے دے کے راندہ درگاہ کر دیں, نکل جا, کچھ بھی ہو, ہر چیز میں لذت ہے. پھر اس میں بھی مزہ آتا ہے. ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں کیا ہو, مزہ ہو.
اس میں مزہ آتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ میرے ساتھ خود کئی واقعات ہو چکے ہیں، مرشد نے نکال دیا، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی زندگی کی وہ منزل عطا فرمائے جس منزل پہ اللہ مجھے آپ کو سچی راہوں تک پہنچا دے، اور موت تک کے سفر میں اللہ سچی راہیں دکھا دے، اور موت تک کے سفر میں اللہ سچی راہوں کا راہی بنا دے، اور اگر سچی راہوں پہ کوئی ناگواریاں آئیں بھی تو انہیں اپنے لیے سعادت سمجھ کے ان منزلوں کو لے کر چلتے رہیں، اور شاید نہیں، انشاءاللہ وہ کریم اس چلنے پہ بھی بخشش کر دے گا، اس چلنے پہ بھی اللہ بخشش کر دے گا، وہ بڑا کریم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ گھگریاں سوا لیں پھر، گھگریوں کے بغیر گزارا نہیں ہے بھائی، گھگریاں بھی ہوں اور استاد بھی ہو ایسا، اتنے بڑی اس کے پاس لاٹھی ہو اور دور سے ٹھو چل، اور 2 روپے کہاں سے آئے ظالم؟ آج کی روزی استاد جی آپ نے ایمانداری سکھائی ہے، مسئلہ ایمان کا۔ وہ عیسائی تھا، انگریز تھا، اس کی جیب سے میں نے پرس سے نکالا، نوٹ زیادہ تھے پر اس چیز میں آ گیا، واپس میں نے پھر اسی فنکاری سے اسی کی جیب میں واپس ڈال دیا۔ پھر ایک اور جگہ ہاتھ مارا تو وہاں سے صرف 2 روپے نکلے۔ استاد جی یہ بات ہے آج، استاد جی نے کہا زندہ باد، بس یہاں ایمانداری سکھائی جاتی ہے، اور استاد جی کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، ہفتے کے بعد خود اپنی روزی کر، اور ہاں یہ ہے بات، ایمان کی یہ آخری سطح ہے، ان کی میں نے دیکھا نہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے وہ بندہ ملوایا، کہنے لگا اب تو یہ ٹرک ڈرائیوری کرتا ہے، اس کی چیخیں روز میں سنتا تھا، اس کا باپ اٹھتے ہی اس کو جوتے مارتا تھا۔ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، اب وہ بھی فوت ہو گیا ہے، جس وقت میں نے دیکھا تھا میں 10-12 سال کا تھا، اس وقت وہ 40-42 سال کا تھا اندازہ، اور فوت ہو گیا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود وہ بندہ دکھایا، وہاں والد صاحب کی ایک مارکیٹ تھی، ماحول کی خرابی کی وجہ سے والد صاحب نے وہ مارکیٹ ایک بندے سے 2 دکانوں کے عوض پوری مارکیٹ دے دی کہ میری اولاد آئے گی اور یہاں کھڑی ہوگی، اور یہاں کا ماحول خراب ہے، آج ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے۔ مجھے آج بھی وہ جگہ ہے، وہ جب وہاں سے گزرتا ہوں اور ماحول واقعی ہے کہ کئی لوگوں کے خود عقیدے ختم ہو گئے ہیں، ایمان سے خارے ہو گئے ہیں وہاں، اور وہاں سے ظلمت اور نحوست ٹپکتی ہے، اور ان کی روشن ضمیری ہے کہ ایک بندے سے 2 دکانوں کے عوض آج ان میں میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرا کلینک پہلا وہیں سے شروع ہوا، ان 2 دکانوں کے عوض وہ پوری مارکیٹ کا سودا کر دیا، اور 2 دکانیں اس وقت ایسی جگہ پہ تھیں جہاں کوئی مارکیٹ نہیں تھی، صرف اس لیے کہ میری اولاد یہاں آئے گی اور یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایمان سوز ماحول ہے۔ ان کے پیچھے اس کا گھر تھا، یعنی جس بندے سے سودا کیا تھا اس کا گھر اس مارکیٹ کی دیوار کے ساتھ دیوار تھا، تو مجھے بندہ دکھایا کہ اس کا باپ صبح اٹھتے ہی اسے جوتے مارتا ہے بہت زیادہ، اور وہ چیخیں ہوتی تھیں، تو میں ایک دفعہ چھڑوانے گیا تو مان لگے آپ اپنا کام کریں، ہمارا پیشہ ہے، اس کو میں پکا کر رہا ہوں پولیس جتنا مارے، کیونکہ وہ چور تھا، اب سمجھ آئی، اور اس کو پکا کر رہا تھا کہ تو جتنا مارے پھر تو نے بولنا نہیں ہے۔ میں کیا کہانیاں سناؤں، مجھے رئیس یارو یاد آ گیا، یارو اس کا نام تھا، یار محمد، اچ شریف کے ساتھ، اچ شریف ایک جگہ ہے، شہر ہے، اس کی سڑک کے اوپر ہے مڈ رشید،
جگہ کا نام ہے. وہاں کا ایک بندہ، وہ ایک موٹر سائیکل ہوتا ہے ڈبل سلنسر، ٹوئنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈبل سلنسر، ڈبل سلنسر کہتے ہیں ادھر میں. اس پہ اسے ایک بندہ لے آیا، وہ اس کا بھی مرڈر ہو گیا. تو اس کا خصہ وہ پہنتا تھا بڑا مہنگا. تو میرے پاس آیا، اس کا رقبہ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا رقبہ بننے کے ساتھ بننا تھا، تو مجھے بھتیجا کہتا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ اچھا معاملہ کرتا تھا، اس کی مہربانی. مجھے کہتا تھا بھتیجا 28 سال جیل کٹ آیا فخر سے، وال جتھا میں نا الیکشن جتوا دینا. سمجھ آئی؟ یہ مانتے ہاتھ چا بدھینا، بابا مہربانی کر تیری خیر اندے چے بہ رہے. سمجھ نہیں آئی؟ تیری خیر اسی میں ہے، اندے حق کچھ بہ رہے، اس کے حق میں تو بیٹھ جا. پھر وہ پتر وال میرا خیال کرنا نا بہران. اب کس چیز کا خیال کریں گے تیرا؟ انہیں زندگی چاہیے، انہیں زندگی چاہیے. اچھا وہ آئے نا، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا والد کی نسبت کی حیثیت سے. اس کے پاؤں کا جوتا نہیں تھا، غصہ تھا. میں کہ چاچا جتی ہیں؟ جتی اوہو کہیں گر گئی. میں کہ رئیس یارو گیا. ہماری کتاب ہے علامہ نفیسی کی شرع اسباب، شرع اسباب. اس میں اس کی علامات لکھی ہیں کہ دماغ کا ایک حصے پہ پہلے موت آ جاتی ہے، موت سے پہلے. عجیب طب کے اندر کمالات لکھے ہوئے ہیں. دماغ کا ایک حصہ ہے، اتنے عرصے کے بعد اس سے پہلے موت آ جاتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے. دوسرے حصے پہ موت آتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے. تیسرے حصے پہ موت آتی ہے تو یہ علامت. اس میں 16 حصے بنے ہوئے ہیں، 16 خانہ خاکہ بنا ہوا ہے. علامہ نفیسی نے اس کو تفصیل سے نہیں لکھا. ایک اور کتاب ہے بحران، اس کا نام ہے بحران، کتاب کا نام بحران ہے، البحران. اس میں یہ لکھا ہے 16 حصے ہیں. میں کن موضوعات پہ پڑھ گیا، کشف المحجوب پڑھیے، میں کیا باتیں بتا رہا ہوں. تو اگر یہ حصہ مر جائے تو یہ علامات شروع ہوتی. ایک حصے میں علامت یہ ہے، یہ مر جائے تو پھر پاؤں اتنے سن ہوتے ہیں کہ اس کو اگر انگاروں پہ چلے، سردی پہ چلے، گرمی پہ چلے، حتیٰ کہ جوتا نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ پاؤں سے موت شروع ہو جاتی ہے، روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہر زلزلے سے پہلے، اب تک سائنس بھی کہہ چکی ہے جہاں جہاں زلزلے آئے ہیں وہاں بھی علامات ظاہر ہو چکی ہے. 3 دن پہلے علامات شروع ہو جاتی ہیں. 3 دن پہلے جانور وہ جگہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو ہمارا 2005 کا زلزلہ تھا، اس میں ساری علامات وہ اکٹھی ہوئی ہیں. اور وہ علامات میں نے ملائی ہیں 1935 کے کوئٹے والے زلزلے سے ہیں. پھر میں نے ملائی اور پچھلے زلزلوں سے، مطالعہ کرتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا. اسی طرح ہمارا دماغ ہے، اس کے 16 حصے بیان کیے طب نے. وہ کہتے ہیں ایک حصہ اگر یہ ہو تو پھر جوتے کا پتہ نہیں چلتا. میں کیا چاچا گیا، جوتا کہیں گر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. مجھے بات میں نے کیوں بتائی، مجھے کہنے لگا پولیس والے مار مار کے تھک جاتے تھے اور پھر میں ان کو ماں کی گالی دے کے کہتا تھا کوئی طاقت ہے. بھتریجے خان جیلاں کٹن، جیلاں کٹن، جیلیں کاٹی ہیں پر جوان رہی ایسے، ہائے 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 ہائے، پر جوان رہے ہیں. جوان ریے سے، جوان سے مراد مرد رہے ہیں، جھکے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں. جیلوں کی خاطر تو اتنی ذلتیں برداشت کر کے بھی جوان رہے، اور اللہ کے نام کی خاطر صرف یہ چیز تھی کہ سوئے نہیں اور آئے وقت پہ، باقی کچھ نہیں تھا. چنیا میں ہمارے خورشید صاحب بتاتے ہیں حاجی کھوکر ہوتا تھا، ایک نام تھا انگریز کے دور کا، حاجی کھوکر.
حاجی کھوکر جس طرح دن کو راج فرنگی کا اور رات کو راج ملنگی کا، ملنگی ایک ڈاکو تھا، اس کا ایک راج ہوتا تھا، انگریز عاجز آ گیا تھا، حاجی کھوکھر جیل میں اس کی زندگی تھی، اسے آج تک کوئی نہیں جھکا سکا تھا۔ آخرکار ایک منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبہ کیا بنایا؟ انگریز سپرڈنٹ جیل کی بیوی آئی اور وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے، حاجی کھوکھر آج ہمارا سالگرہ ہے، لڈو کا ٹوکرا آیا اور ہم یہ چاہتا ہے کہ یہ لڈو تم بانٹے گا۔ اس نے کہا بیگم بہترین۔ اس نے کہا تم کہتے کچھ نہیں کرتا، میں کر کے دکھاتی ہوں اس کو کام، سمجھ گئے؟ اس نے کہا یہ کچھ نہیں کرتا، حاجی کھوکھر نام ہے، اسے کوئی کوڑے سزائیں جیل کی، انگریز کی آخری سزائیں تھیں، بس اس کے بعد وہ سزائیں نہیں آ سکیں گی۔ وہ انگریز اپنے ساتھ لے گیا، وہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے وہ سزائیں برداشت کی ہیں کالا پانی کے نام پہ۔ تو حاجی کھوکھر کو کہا، اس نے کہا میں 1 منٹ میں اس کو خدمت کرواتی ہوں۔ اس نے کہا ہمارا سالگرہ ہے اور ہم یہ چاہے گا تم یہ ہمارا لڈو بانٹے گا، ہم یہ اعزاز دیتا ہے آپ کو۔ اس نے کہا بیگم بالکل، 1 لڈو اٹھا کے کہا بیگم آپ خود بانٹ دو۔ اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں۔ کھا گیا لڈو، کہہ رہا کہ بیگم یہ خود بانٹ دو۔ اس نے کہا تیرے فن کو حاجی کھوکھر جانتا ہے۔ ہائے اللہ کے لیے جھکنا، اللہ کے لیے بکنا، اللہ کے لیے اپنے حیثیت کو مٹا دینا، جب تک مٹے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ تو نے خرید کر انمول کر دیا، تو خریدنے کے بعد وہ غلام ہوتا ہے یا آقا ہوتا ہے؟ بولیں، تو نے خرید کر، لفظ تو سنیں، اس شعر پہ سر تو دھنتے ہیں، جب خریدنے کے بعد تھوڑی سی آزمائش آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا؟ تو نے خرید کر کیا کر دیا؟ اب میرا مول کوئی نہیں لگا سکتا۔ بس یہ بتائیں، قربانی کے بکرے کا کوئی جتنا مول لگائے، قیمت لگائے، بیچتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہے، بس اب اللہ کے نام کر دیا، اللہ کے نام کر دیا، اب اس کا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ جو اللہ کے لیے جان، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی مولا تیرے لیے ہے۔ اب یہ ایک جان کیا، ایسی 100 جانیں آئیں قربان، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ یہ آج کا سبق پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے آپ کو دیا ہے فضیل بن عیاض کی زندگی میں۔ یہ آج کا سبق دیا ہے کہ فضیل بن عیاض کا میں نے آج آدھا واقعہ پڑھا ہے، بہت لمبا تفصیلی انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ آج کا سبق دیا ہے، یہ میرے لیے پہلے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میں بھی اس کا محتاج ہوں، کیونکہ یہ یاد دہانی ہے، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ انہی یاد دہانیوں کے ساتھ ہمیں زندگی کا سفر رواں دواں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، ہم سب محتاج ہیں، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، بس محتاج بن کے اللہ ہمیں چلائے رکھے، بس چلتے رہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، چلتے رہیں، چلتے چلتے اللہ ہمیں چلائے رکھے اور موت تک بس چلائے رکھے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی اس سلسلے میں سوال آپ حضرات کا ہو تو اس ضمن میں کوئی سوال ہو آپ حضرات کا تو بتا دیں اسی ضمن میں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب بیٹھ کے مراقبہ کریں جی۔
کہتے ہیں کم کھانا اور ندامت سے کھانا، اس کی وضاحت فرما دیں. ایک پورا یہ درس ہے. ابھی کتنی دیر کا درس ہوا ہے؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ. ایسے وہ ریکارڈنگ کرنے والے ہیں نا، انہیں زیادہ پتہ ہے. تو پھر 1 گھنٹہ 40 منٹ اور بیٹھ جاؤ. یہ تو پورا ایک باب ہے. اس سوال سے پہلے گھگری سنانی پڑے گی. وہ پھر یہ سچی بات ہے، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اب جب اس کا جواب سنیں گے نا، آپ کہیں گے طارق تو نے مذاق نہیں کی تھی. واقعی گھگری کے بغیر اس کا جواب نہیں آئے گا. یہ سچ ہے اور حقائق پہ مبنی ہے. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے اللہ کے نام کو، اللہ کے دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ. دیکھیں، سر جھکائیں گے، اندھیرا ہوگا، ہر طرف سے دھیان ہٹائیں گے، پھر دھیان آئے گا، پھر دھیان ہٹائیں گے، پھر دھیان آئے گا، پھر دھیان آئیں گے، پھر دھیان، ایسے دھیان آئیں گے. اس پہ اللہ کو ترس آئے گا. کیا ترس آئے گا؟ کیا ترس؟ میرا اللہ کہے گا میرا بندہ مجھے چاہنے کے لیے کبھی نفس، کبھی شیطان، کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی عادت، کبھی طبیعت، کبھی گھر، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی یہ چیزیں اس کو ادھر ادھر متوجہ کرتی ہیں. پھر بھی کہتا ہے نہیں نہیں میرا اللہ ہے، میں اللہ کی طرف دھیان دوں گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے دوست تھے عزیز الرحمان صاحب. ان کو لکھو حکیم کہتے تھے. لکھو، ہر وقت لکھتے تھے. فارسی عربی کے بڑے ماہر تھے. اچھا میں نے اب دیکھو، میں مراقبے کی کیفیت ان کی اس ادا کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. وہ بعض اوقات نا لکھ رہے ہوتے تھے. میں اس کو کہتا تھا، میں کہا استاد جی یہ فلاں چیز، ہاں 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 ٹھیک. وہ لکھ رہے ہوتے تھے. میں استاد جی ہاں ہاں ٹھیک لکھ رہے ہوتے تھے. جب لکھ رہے ہوتے تھے میں کہ فلاں چیز کرے، کیا بات ہے جی آپ تو ہاں ہاں کہہ رہے تھے. میں کہنا میرا سر نہ کھا. سمجھ؟ یعنی میں یہ اصل میں کہہ رہا میرا سر نہ، میں لکھ رہا ہوں. اچھا وہ ہر طرف سے کہنا ہاں ہاں ٹھیک. اپنی مگن میں، ذات میں مگن ہوتے تھے، لکھتے تھے. ان کے گھر میں ایک صندوق تھی، جو لکھتے تھے اسی میں ڈال دیتے تھے. ہاں لکھتے تھے اسی میں ڈال دیتے تھے. میری بعض کتابیں ہیں، ان کے حاشیے پہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تو ہمیں ہر طرف سے مجھ جیسا حکیم طارق جیسا بندہ سر کھانے والا آئے، آپ اپنی اللہ کی ذات کی تلاش اور مگن میں ایسی توجہ کریں. اگر اس توجہ پہ لگے رہے، ایک خوشخبری سناتا ہوں، ایک خوشخبری سن لیجئے. اس توجہ پہ لگے رہے، روز مراقبہ کریں، کوئی وقت نکال کے 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا وقت مل سکے. ادھر دھیان، پھر دھیان کو جمع، پھر ادھر سے دھیان ٹوٹے، پھر دھیان کو جمع. اگر اس توجہ پہ لگے رہے، ایک وقت آئے گا اللہ کو اس قربانی پہ ترس آئے گا، اور اللہ پاک پھر ایک ایسا لمحہ لائے گا، پھر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. پھر اللہ کو ترس آئے گا. کیا آئے گا؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جیسے میں نے حضرت مولانا شمس الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ استاد جی نے کہا ہے کوئی جو حالت بیداری میں مجھے مدینے والے کا دیدار کرا دے. استاد جی نے، ہاں حضرت درخواستی نے، استاد جی نے. تو آخر محفل کی بڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہنے لگے استاد جی پھر آنکھیں بند کریں. اور شاگرد نے استاد جی کو دیدار مصطفیٰ حالت بیداری میں کرا دیا. میں نے واقعہ بیان کیا شاید اسی درس میں. یہ جب آتا ہے پھر اللہ پاک اس مجاہدے پہ، اس قربانی پہ، اللہ کسی کی قربانی، کسی کے مجاہدے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا.
बड़ा कदरदान आका है, बड़ा करीम आका है। इस पे अल्लाह पाक फिर गैब के खजाने से दिल के अंदर की आंखें और दिल के अंदर की दुनिया खोल देता है। जिस चीज में मेहनत करें अल्लाह उसी चीज को खोल देता है। वो जिस चीज में मेहनत करें, जिम्मेदार पहली नजर में देख के कह देता है कि जमीन तैयार है बीज के लिए, फसल के लिए, पहली नजर में कहते हैं नहीं है, तजर्बे कर लें। मेरा एक क्लास फेलो है, छठी सातवीं में छोड़ गया, उसके बाप ने उसे सब्जी की दुकान, मैं उसके पास अब भी फल काम करता है। मैं तरबूज लेने जाता था, मैं कहता था उसको कि मुझे तरबूज दे, अंदर से मीठा हो। उसने तरबूज को उठाना और ऐसे करना, कहने ले जा तारिक मीठा होगा और सुर्ख होगा। मैं कहा खराब हुआ क्या मेरा? कई दफा मैंने कहा चलो इसको टाकी लगा, उसको काट, लाल लाजवाब। मैं कहा तुझे कैसे पता चलता है? कहने लगा कर करके पता चल जाए। मैं कैसे समझ आएगा मुझे? मैंने एक तो कहा मुझे भी इसका गुर बता। कहने लगा ये गुर नहीं है, बस तजर्बा है, और तजर्बे के लिए कोई दलील नहीं होती है। कर करके दुनिया के हर फन का। हमारे पास एक उस्ताद होते थे, वो दरख्त को देख के कह देते कि इसकी लपेट इतनी है। लपेट समझते हैं? मोटा। अक्सर जो मोटा दरख्त होता है अंदर से पोला होता है, खोखला होता है। आ रही समझ? वो लकड़ी का काम करते थे, वो दरख्त को ऐसे देख के ऐसे बजाते थे, किसी को समझ नहीं आती थी, या दूर से देख के कहते थे अंदर से इतना खोखला है, इतना नहीं है, कहते बिल्कुल लाजवाब है, इसको ले लें। ऐसे देख के, और वैसे ही होता था। दोस्तों, अल्लाह को पाने के लिए अगर मेहनत करेंगे, दुनिया तो मिल सकती है, क्या रब नहीं मिल सकता है? पर हारना नहीं है। और एक बात और भी है, पहले आदत बना लें, आदत को इतना पुख्ता कर लें कि आदत एक वक्त आए इबादत बन जाएगी, एक वक्त है इबादत बन जाएगी, और अल्लाह पाक जल्ल शानो इस इबादत को कबूल फरमा लेगा। अब हम बैठ के मुराकबा करेंगे। उसकी तरकीब यह है, सादा सी तरकीब है। तसव्वुर यह करेंगे कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा, अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा, और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। और यह तसव्वुर जुबान से नहीं दोहराएं, दिल से दोहराएं। सर झुकाएंगे, हर तरफ से तवज्जो हटाएंगे, हर तरफ से तवज्जो हटाएं। गुम कर गुमा यकरू रहन, न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। गुम कर गुमा यकरू रहन, सारे गुमान गुम हो गए, यकरू रहन, बस एक तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इस तसव्वुर के साथ बैठेंगे कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा। बस ये तसव्वुर फिर टूटे फिर बनाएं, फिर टूटे फिर बनाएं, फिर टूटे फिर बनाएं। ये तसव्वुर होगा, कभी इधर से ख्याल, कभी इधर से गुमान, कभी इधर से ख्याल, कभी इधर, आते रहें, गुजरते रहें, तसव्वुर ना टूटे, बनाने की कोशिश करते रहें। अल्लाह को अपनी कुर्बानी ही दिखानी है, इस कुर्बानी की दिखाने की आदत ही बना लें। ये आदत एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा, इबादत बन जाएगी। आदत बनाएंगे ना, रोज बनाएंगे, कोशिश करेंगे, रोज बनाएं, कोशिश करें, फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है, आंखें बंद होते ही अल्लाह गैबी निजाम मुतवज्जे शुरू कर देता है, दिल की आंखें खुल जाती। इधर ये आंखें बंद हुई, उधर दिल की आंखें खुल गए, दिल की आंखें खुल गई। ख्वाब आने के लिए ये आंखें बंद होना जरूरी है या नहीं है? हैं? बस इसी को देख लें, अब आपको समझ आ जाएगी। तो अब अंधेरा होगा, और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ थोड़ी देर हम मुराकबा करेंगे। इसकी मश्क घर में आप करते रहें, रोज करते रहें, तो उसके बाद इंशाल्लाह दुआ कराते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन
یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا رب وعبقری حسان